السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں۔ اس سے ریلیٹڈ جو میٹیریل ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، آپ لوگ ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو بچوں، ہماری جو شریعت اسلامی کی بنیاد ہے نا، وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ وحی جلی ہے کہ الفاظ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سنت رسول میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو مفہوم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک حدیث اور حدیث اور سنت کو نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مترادف الفاظ ہیں، یہ سیم ہی ہیں، یعنی اس کے حدیث میں اور سنت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ سنت رسول کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اس طرح سے فرق ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کہا ہے وہ تمام کی تمام احادیث ہیں، اور جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم نے اب کس کے بارے میں پڑھنا ہے؟ حدیث بچوں ایک ریٹن ریکارڈ ہے سنت رسول کے لیے، یعنی سنت رسول کا ایک سورس ہے۔ تو حدیث کے بغیر ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث شریعت اسلامی کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ قرآن مجید کے بعد حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ تمام مسلمان فقہاء علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم شریعت کا پہلا ماخذ اور رسول کریم اور حدیث رسول دوسرا ماخذ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دلیل اس کی کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا تھا گورنر بنا کر، تو آپ نے پوچھا تھا کہ اے معاذ، اگر تمہیں کوئی فیصلہ درپیش ہو، تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں وہ چیز موجود نہیں ہوگی پھر؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں پھر سنت رسول سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے ان کی اس بات کو بڑا پسند کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حدیث شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ اس کے بعد بچوں دیکھیں کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن ہم عمل حدیث کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کیسے حدیث کے بغیر نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے، نماز کو پڑھنا کیسے ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ حدیث مبارکہ سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا اقیموا الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کا سہارا لیں، حدیث کو پڑھیں اور حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کریں۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت، اگر حدیث اور آثار کی روایت کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے تو قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مفہوم اور مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی، کیا صرف قرآن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کس وعدے کا ذکر کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کیا بتایا تو ہمیں فوراً سے وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بارہا مرتبہ یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو کس کی پیروی کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اطاعت رسول کا حکم ہمیں ہے تو اطاعت رسول ہم حدیث کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ موجود ہوگا، حدیث مبارکہ موجود ہوگی، ہم اس کو شریعت کا ماخذ سمجھیں گے تو ہی اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ حدیث کو کس چیز کتنی زیادہ، یعنی حدیث کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ وحی خفی کی اہمیت ہے کہ قرآن اگر وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیت کے علاوہ بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی، اسے وحی خفی کہا جاتا تھا، اور حدیث ہمارے لیے اس لیے معتبر ہے کہ وہ بھی وحی خفی ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل بھی حدیث پر ہوتا تھا۔ اکثر اوقات حضرت ابوبکر صدیق کوئی فیصلہ کرتے، سمجھ نہ آ رہی ہوتی بات تو کہتے کہ کوئی صحابی جس کو یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا، تو لوگ اکٹھے ہوتے، آپ کو بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ اس طرح سے کیا تھا، آپ اسی طرح سے ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی حدیث کو کتنی زیادہ اہمیت دی تھی۔ تو بچوں، دینی احکام اور شریعت کے علاوہ حدیث سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کی پسند ناپسند، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزاری، اپنی بچوں کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزاری، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، آپ کا سلوک کیسا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ لہٰذا حدیث کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ مختصر یہ کہ حدیث رسول شریعت اسلامیہ کا ماخذ، قرآن کی تفسیر، اطاعت رسول کی اساس و عبادات اور احکامات کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اور عہد رسالت کے ثقافتی ورثے کی ترجمان ہے اور تاریخی روایات کی امین ہے۔ دیکھیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل پیرا رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ اور میری سنت۔ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس میں جس نعمت کا ذکر ہے نا کہ ہم نے پوری کر دی تم پر تمہاری نعمت، اس میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے کہ کتاب اللہ کو بھی مکمل کیا، اور اس کے بعد عمل کرنے کے لیے پریکٹیکل ایک لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی مکمل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کامل ریٹن ریکارڈ موجود ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ہم زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور گھر کے اندر ہماری جو بھی حیثیت ہے، مطلب بہن ہیں، بیٹی ہیں، بھائی ہیں، خاوند ہیں، باپ ہیں، یا آپ باہر کہیں پہ انجینئر ہیں، آپ کہیں پہ استاد ہیں، معلم ہیں، کہیں پہ سپہ سالار ہیں، جس بھی آپ حیثیت سے گھر میں ہیں یا جس بھی حیثیت سے آپ باہر کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے حدیث نبوی پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، حدیث نبوی کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کا ماخذ ہے، اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ ہے مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگ جو میں نے مٹیریل آپ لوگوں کو سینڈ کیا ہے، اس کو بھی آپ ایک دفعہ پڑھیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ پوچھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔